أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک میں والدین کا ذکر اور خصوصاً باپ کا ذکر، باپ کی عظمت اور باپ کی شان کے حوالہ سے گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائی، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ماں باپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. ماں کا بھی بڑا مقام ہے، باپ کا بھی بڑا مقام ہے. ماں کی بھی بڑی شان ہے، باپ کی بھی بڑی شان ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آمد سے پہلے لوگ ماں باپ کو جا کر منڈیوں میں فروخت کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے مومنوں پر یہ جب احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ جس احسان کی بات ہو رہی ہے یہ وہی احسان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میرے غلاموں، ماں باپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ جیسے تم ماں کو جا کر منڈیوں میں فروخت کرتے ہو، باپ کو جا کر منڈیوں میں فروخت کرتے ہو. نہیں،
ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور باپ وہ ہے جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو والدین بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اگر حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کا ادب احترام کریں، ان کے ہر حکم کو تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آیات مبارکہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو والدین میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بڑے مفسر حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کے بڑے مفسر ہیں، جب اس قرآن کے حصے کی تفسیر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین پر اتنا پیسہ خرچ کرے کہ جتنا ماں باپ نے بیٹے کو پالنے کے لیے لگایا ہے، پرورش پر لگایا ہے، بیٹے کو جوان کرنے کے لیے لگایا ہے، اس سے ڈبل جب بیٹا ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کو رب العالمین احسان فرما رہا ہے۔ تو ہم تو جتنا والدین خرچ کرتے ہیں ہم اتنا ہی خرچ نہیں کر سکتے، ہم ڈبل کیسے کریں گے؟ تو فرمایا ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے اتنی ہی کم ہے۔ تو حضرات محترم فرمایا کہ جو والدین حیات ہیں ان کی ایسے خدمت کرنی ہے، اگر والدین چلے گئے ہیں تو پھر فرمایا کیا کرنا ہے؟ تو رب العالمین کا قرآن ہے، فرمایا پھر تم نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے، رب اغفر لی ولی والدی، مولا میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ جب بندہ والدین کے لیے استغفار کرتا ہے، والدین کے لیے دعا کرتا ہے، تو پھر رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، اور اس کے والدین قبر میں چلے گئے ہیں، ان کا درجہ بھی میں نے بلند فرما دیا ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر رب العالمین فرماتا ہے اے فرشتوں یہ نوجوان اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کرم فرمائے کہ زندہ رہیں تو اللہ اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہی اولاد نیک ہوگی، پرہیزگار ہوگی، جن کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی ہوگی، جن کو دین پڑھایا ہوگا، دین سکھایا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا، قرآن سکھایا ہوگا، پھر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہی دعا کریں گے رب اغفر لی ولی والدی، رب اغفر لی ولی والدی۔ جب والدین کے لیے اولاد یہ دعا کرے گی رب العالمین اس بیٹے کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ والدین کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تو بات بڑی قابل غور ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو والدین کو مقام عطا فرمایا ہے. والدین جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ کوئی سنبھال سکتا نہیں. ان ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے. ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے. ماں کی قدر ان سے پوچھے جن کے پاس ماں نہیں ہے. باپ کی قدر اس سے پوچھے جس کے پاس باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے. وہ جانتا ہے باپ کا مقام کیا ہے. جن کے پاس موجود ہیں وہ ان کا ادب کریں، احترام کریں. جب والدین راضی ہو جائیں گے، نبیوں کے سردار گنبد خضرا میں راضی ہو جائیں گے، رب العالمین عرش اولا پہ راضی ہو جائے گا. تو رب کائنات کی رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے. رب کائنات کی رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے. اس وحدہ لا شریک کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. بولیے کوئی بھی حد نہیں ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے، درجے بلند فرما دیے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان دے کر بھیجا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں رسولوں سے اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. اور رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے. اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وہ بھی وقت تھا جب میرے آقا اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کرتے تو آگے کافر پتھر مارتے تھے، کافر برا بھلا کہتے تھے. ادھر وہ بھی وقت تھا میرے آقا سر سجدے میں ہے تو کافر جانور کی اوجڑی اٹھا کر میرے محبوب کی پشت مبارک پر رکھتے ہیں، لیکن جب پتھر مارتے ہیں تو میرے آقا پھر بھی بد دعا نہیں کر رہے. کافروں کے لیے پھر بھی بد دعا نہیں کر رہے. جب کافر پشت پر اوجڑی رکھتے ہیں میرے آقا پھر بھی بد دعا نہیں کر رہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بہت بڑا وسیع ہے. میرے آقا دعا فرما رہے ہیں. کوئی برا بھلا کہتا ہے میرے آقا دعا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے. تو پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے میرے آقا ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین. صحابہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں کملی والے والضحیٰ کے چہرے والے پیارے آقا اب تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی بھی ایسی بات کرنے والا نہیں ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے کوئی آواز سنی نہیں ہے، لیکن آپ آمین فرما رہے. کس کے کہنے پر آمین فرما رہے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سنیے اور غور کیجئے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. وہ محبوب جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کی شان دے کر بھیجا ہے، کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کر رہے. ادھر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جا رہا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. پھر عرض کی آقا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور والدین کو راضی کر کے اللہ سے جنت حاصل نہ کر لے. تو میرے آقا فرماتے ہیں
آمین، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کون جملے کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں آقا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور والدین کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بندہ کیا ہو؟ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ وہ میرے آقا کافر پتھر مارتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ادھر والدین کا جو نافرمان ہے اس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا کیے، میرے آقا آمین فرما رہے ہیں۔ یعنی والدین کا نافرمان کافروں سے بھی برا ہے۔ کافروں کے لیے میرے آقا نے بد دعا نہیں کی۔ کافر پتھر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، میرے آقا بد دعا نہیں کر رہے، میرے آقا بد دعا نہیں کر رہے، لیکن بد دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہے۔ تیسری مرتبہ پھر بد دعا کرتے ہیں آقا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، شرعی عذر بھی کوئی نہ ہو، جان بوجھ کر رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑ دے، فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آمین۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آمین۔ پہلا بندہ کون تھا؟ جس کے سامنے محبوب کا نام نامی اسم مبارک لیا جائے، وہ محبوب کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے۔ دوسرا بندہ وہ جس کی زندگی میں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ تیسرا بندہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آمین۔ جس کے لیے بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہو، آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہو، بتائیں اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ جو والدین کا نافرمان ہو، ماں کو ناراض کرے، باپ کو ناراض کرے، تو بتائیں اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ جس کے لیے بد دعا جبرائیل امین کر دیں تو اس پر آمین نبیوں کے سردار فرما دیں تو پھر اس کا کچھ بھی بچے گا نہیں، اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہوگا، اس کی قبر میں بھی سکون نہیں ہوگا، اس کا جو آخری سفر ہے اس میں بھی سکون نہیں ہوگا۔ تو باپ کا بڑا مقام ہے، تو باپ کا مقام بھی بڑا ہے، باپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، باپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ سنیے وہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ باپ اپنی اولاد کو حلال رزق کما کر کھلائے۔ باپ اپنی اولاد کو حلال رزق کما کر کھلائے گا۔ جب اولاد حلال کھائے گی، حرام سے بچے گی، تو باپ جب دین کے مطابق بیٹی کی اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ باپ حلال کھلائے، دین کی تربیت کرے، دین کے مطابق شریعت کے مطابق تربیت کرے، تو پھر کبھی بھی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، باپ کے کہنا مانے گی، ماں کی بات مانے گے، باپ کی بات مانیں گے۔ اس لیے وہ جانتے ہیں اگر ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔
تو ماں باپ اگر حلال کمائی نہ کھلائیں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، تو پھر آپ بتائیں یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو، اولاد نیک ہو، باپ کے جانے کے بعد باپ قبر میں چلا جائے، اولاد نمازی ہو، اولاد قرآن پڑھنے والی ہو؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے تو پھر بندے کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو گناہ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر سنیے ایسے باپ کا تذکرہ، حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ وہ شخصیت تھے کہ جن کے دور خلافت میں لوگ اپنے مال کی زکات نکال کر باہر روڈ پر کھڑے ہو جاتے کہ کوئی غریب ہمیں ملے ہم اسے زکات دیں، لیکن صبح سے شام تک کھڑے رہتے، کوئی بھی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اتنا کوئی غریب ہے ہی نہیں تھا، حکمران اچھے تھے اور عوام کے لوگ بھی اچھے تھے جن کا کردار اعلیٰ تھا، لیکن آج ہم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کے گریبان میں نہیں دیکھ چاہتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو خود درست کریں گے، اپنے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق کریں گے، پھر انشاءاللہ پھر جب دعا کریں گے نا، پھر اللہ تعالی ہمیں اچھے نیک حکمران بھی عطا فرمائے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہم چوری ڈکیٹی کرتے رہیں، ہم بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں، ہم اپنی اولاد کو حلال حرام تمیز نہ کیے ہوئے مال کھلاتے رہیں، تو پھر کہیں ہمارے اوپر حکمران اچھے آ جائیں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو پھر سنیے اس شخص کی تعریف، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مال آیا جس میں فروٹ تھا، پھل تھے، لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے، آپ کا بیٹا آ گیا، بیٹا چھوٹا تھا، بیٹے نے اس مال سے ایک سیب اٹھا لیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا اس کے ہاتھ میں سیب ہے، اب کھانے لگا ہے، اتنی زور سے جھٹکا دیا اور کھینچا، اس سے چھینا وہ سیب کہ سیب چھیننے کی وجہ سے ہاتھ ہونٹ پر لگا، ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ بچہ روتا روتا گھر گیا، ماں کو بتایا تو ماں نے کیا کیا؟ ماں ہوتی ہے، ماں اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، ماں اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس سے پوچھے جس کے پاس ماں نہیں ہے، خوش نصیب ہے جن کے پاس ماں ہے۔ محبت پیار کی نگاہ سے جب ایک مرتبہ زیارت کرے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ باپ کے چہرے کی زیارت کرے، محبت سے پیار سے زیارت کریں گے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہ خرچہ کیا ہے، نہ سفر کیا ہے، نہ منا مزدلفہ گئے ہیں، گھر میں بیٹھ کر اللہ ایک نہیں 2 مرتبہ دیکھتا ہے، 2 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، صحابی عرض کرتے ہیں آقا اگر ایک دن میں کوئی 360 مرتبہ زیارت کرے، ایک روایت میں آتا ہے کوئی 100 مرتبہ زیارت کرے، کریم آقا نے فرمایا بندہ 100 مرتبہ زیارت کرے، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔
جو بندہ 360 مرتبہ زیارت کرے اللہ ایک دن میں 360 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کس وجہ سے مقام ملا ماں باپ کو؟ بولیے ذرا۔ یہ میرے محبوب کی آمد کی وجہ سے۔ میرے آقا کی ظاہری آمد سے پہلے کیا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا کی آمد ہوئی، میرے آقا نے فرمایا نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ماں کو خوش کرو گے جنت حاصل کر لو گے، باپ کو راضی کرو گے تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اس واسطے اسی کہنے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ سارے مل کے پڑھ لو، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری۔ کھولو زبانہ ساڈا سارا دا کی دائی، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال کوئی نسبت نہیں۔ یہ سارا نسبت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے ماں دا مقام کی ہے، باپ دا مقام کی ہے۔ اج جو بھی جس نو مقام ملیا میرے محبوب دی وجہ دے نال ملیا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سداواں یار۔ گونج آنی چاہیے آقا میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا۔ اجے سارے دی آواز نہیں آئی، ذرا مل کے محبت نال بولیا کرو، آقا میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا۔ رسول اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو سیب لے آئے، وہ منہ بھی زخمی ہو گیا۔ بیٹا ماں کو گیا ہے، ماں نو جا کے دسیا جی بابا نے اسرا میرے نال معاملہ کیتا ہے۔ ماں نے پیسے کڈے نے، فروٹ منگوایا، سیب بچے دے ہاتھ دے اندر پکڑایا ہے۔ بچہ سیب کھاندا کھاندا پھر دوبارہ مسجد دے اندر گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی بے نمازی نہیں سی، کوئی بے عمل نہیں سی، وہ مصلی رسول تے بیٹھے نے۔ نماز دا ٹائم قریب آنے والا ہے، نماز دا ٹائم قریب ہے۔ آپ جدو مصلی تے بیٹھے نے ویکھیا میرا بیٹا سیب کھاندا اور آ رہا ہے، آپ نے مصلی چھوڑیا ہے، دوڑ کے گئے نے بیٹے دے کول، بیٹے کولوں پوچھیا ہے۔ آپ دا خیال سی شاید اسے مال دے وچوں پھر اس بچے نے سیب اٹھایا ہوئے گا۔ آپ جدو گئے نے بچے دے کول پوچھیا بیٹا دس سیب کتوں لے آئے؟ بیٹے نے دسیا بابا میں گھر گیا روندا گیا وا، امی جان نے مینوں سیب منگوا کے دیتا ہے، اے سیب مینوں امی نے منگوا کے دیتا ہے، اے سیب میں کھا لیا وا۔ حضرات محترم جنہاں دے باپ آلا نے، جنہاں دے ماں باپ دا کردار آلا ہوئے پھر اولاد بھی نیک بن جاندی ہے۔ اج ماں باپ چاہتے نے میرا بیٹا نیک ہوئے، بولو میری اولاد نیک ہوئے، سارے چاہتے نے نا، سارے چاہتے نے میری اولاد نیک ہوئے۔ یہ چاہتے ہو نیک ہوئے تو پھر تسی نیک کم کریا کرو، بولو نا تسی نیک کم کریا کرو۔ تسی نماز ادا کرو گے، بیٹا نمازی، ماں نماز پڑھے گی،
چھوٹا جا بچہ ماں دے نال کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا، گھر دے اندر بہنے بہن نمازی ہوئے گی، چھوٹا بچہ کھڑا ہو کے نال نماز پڑھے گا، گھر دے اندر سارے نمازی ہون گے، بچے دی عادت بن جائے گی، وہی نمازی بن جائے گا۔ اگر ماں باپ نیک نہیں پھر یاد رکھنا، امید نہ رکھنا میری اولاد نیک ہوئے، اگر چاہتے اولاد نیک ہو جائے پھر خود اچھا عمل کریا کرو، 5 وقت دی نماز ادا کریا کرو، گھر دے اندر بہن بے نماز انہوں کو میری بہن نماز ادا کرنی، اگر گھر دے اندر ماں بے نماز انہوں نماز کا حکم دینا ہے، اگر بہن بیٹی جو بھی بے نماز اگر بیوی بے نماز پھر یاد رکھنا کل محشر والے دن اس شوہر دے کولوں پوچھا جائے گا تیری بیوی بے نماز سی، کیا تو انہوں نماز دے بارے آکھیا ہے؟ حضرات محترم ایک عورت نو جدو جہنم دا حکم ہوئے گا وہ پہلے عرض کرے گی مولا میرے باپ بھی موجود سی، میرا باپ میرے تے سختی کر سکتا سی جو میرے محبوب دا فرمانے علی شان ہے، جدو اولاد 7 سال دی ہو جائے نماز پڑھن دا حکم دیو، اگر 10 سال دا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے مار کے نماز پڑھو۔ اج تے نوجوان خود بھی نماز واسطے تیار نہیں ہے، اولاد نمازی کیویں بڑھے گی، اولاد نمازی کیویں بڑھے گی؟ چاہتے اولاد نیک ہو جائے خود بھی اچھے عمل کرو، اللہ دے محبوب دی فرما برداری کریا کرو، اللہ دے محبوب دے احکامات تے عمل کرو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ دے محبوب دے احکامات تے عمل کرو گے پھر اولاد تہاڈی فرما بردار بنے گی، اولاد کی بنے گی؟ فرما بردار بنے گی، خدمت گزار بنے گی۔ اگر تسی اللہ دے محبوب دی نافرمانی کیتی تے پھر کی چاہندے اولاد نیک ہوے گی؟ بولو تو صحیح نا، پھر اولاد نیک نہیں ہونی۔ جے تو بھی صبح ستا رہا تو بچے نے بھی ستے ہی رہنا، تو جیڑا صبح دی نماز ٹائم باپ ستا ہے ماں ستی ہے، کیا یہ اللہ دی نافرمانی نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا، یہ اللہ دی نافرمانی نہیں ہے؟ تو جی اگر ماں باپ اٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر بیٹے نو پیار نال اٹھان گے، سمجھان گے، تربیت اچھی کریں گے، بیٹا بھی نمازی ہوئے گا۔ تو میرے بھائی جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹے کو پوچھا بیٹا سیب کتوں لے آئے؟ بیٹے نے دسیا میں گھر گیا ہوں، امی جان نے منگوا کے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جدو گھر دے اندر گئے نے بیوی نے آخیا اج تسی کی کیتا ہے؟ اج بیٹا سیب کھا رہا سی۔ کوئی گل نہیں، سیب کھا لین دیں دے، کی وجہ اگر سیب کھا لینا؟ آپ نے فرمایا تو کس طرح دیا گلاں کر دی، میں عدل و انصاف دا بہکر، میں اللہ اور دے محبوب دے حکم تے عمل کرنے والا۔ عمر بن عبدالعزیز دے بارے لوگ آخر نے اگر کسے نے انصاف عدل و انصاف دا درخت ویکھنا ہوئے عمر بن عبدالعزیز نو ویکھ لو، عدل و انصاف دا سمندر ویکھنا ہوئے عمر بن عبدالعزیز نو ویکھ لو۔ تو کی چاہیے ہے میرا بیٹا اس مال غنیمت دے وچ، اس مال دے وچ جڑا لوگاں دا کہ میری اولاد کے نہیں ہے میرا بیٹا کھائے گا، پھر میں اس ثواب تو محروم ہو جاؤں گا جڑا اللہ تعالی نے عدل و انصاف کرنے والوں عطا کرنا ہے۔ لیکن میں نے جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں جلدی کی بیٹے کا منہ اور نہیں زخمی ہویا ہے، میں اسے واسطے جلدی کی میں نیکوکاراں دے وچ میرا لسٹ وچ نام خارج نہ ہو جائے۔ حضرات محترم بیوی بھی من گئی، انہیں بھی آخیا میرے سرتاج تسی جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، اسے واسطے کیتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ دے محبوب راضی ہو جائے۔ پھر بخاری شریف دی حدیث مبارکہ سنو، اپنا ایمان تازہ کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، کھجوراں بھی موجود نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت علی المرتضی شیر خدا دے بیٹے میرے محبوب دی لفظ جگر سیدہ
سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بڑے بیٹے حضرت امام حسن موجود نے. حضرت امام حسن نے اس صدقے دے مال دے وچ کھجور اٹھائیے, کھجور اٹھا کے اجے منہ دے قریب کیتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک دے نال او کھجور واپس لئیے. میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسن رب العالمین نے فرمایا ہے اے میرے دے میری اولاد تے صدقہ حرام ہے. تے اسی جڑی حرام چیز ہے او کھادی بھی جانے ہاں تے بیٹیاں نو کھلائی بھی جانے ہاں. بولو تو صحیح نا. حرام مال خود بھی کھادی جانے ہاں تے اولاد نو بھی کھلائی جانے ہاں. تے جدو اولاد نو حرام مال کھلاواں گے تے پھر اولاد نیک ہوے گی. بولو تو صحیح نا. پھر اولاد نیک نہیں ہونی, پھر اولاد فرما بردار نہیں ہونی, پھر اولاد نافرمانی والی ہونی ہے. تو جی اگر تو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرے گا نا پھر تیری اولاد تیری بولو تو صحیح تیری اولاد فرما بردار ہوے گی. تیری اولاد فرما بردار ہوے گی. یاد ہو سن توجہ فرمانا. باپ دا مقام کیے, باپ دی عظمت کیے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ 20واں سپارہ قرآن پاک دے واقعہ موجود ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے آپ دا کوئی بیٹا نہیں ہے, صرف 2 بیٹیاں نے. وہ 2 بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاریاں عطا فرمائیاں نے. ہر وقت اپنے بابا دی خدمت کردیاں رہندیاں نے, ہر وقت اپنے بابا دی تابعداری کر دیا نے. اگر بکریاں واسطے پانی کنویں تو لین واسطے جانا ہے دونوں بچیاں پردہ کر کے خود جاندیاں نے. کس واسطے جاندیاں نے تاکہ کوئی یہ نہ آکھے انہاں دا بھائی نہیں ہے. حضرت شعیب دا بیٹا تے کوئی نہیں ہے. بیٹیاں دے ہوندیاں باپ کم کردا رہا ہے, بیٹیاں خود پانی بھر کے لے آندیاں نے. کس واسطے او جاندیاں نے ساڈا باپ راضی ہے پھر رب العالمین راضی ہو جائے گا. باپ راضی ہے رب العالمین راضی ہو جائے گا. اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو پھر رب العالمین کو ہر بندہ راضی کرنا چاہتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا باپ دی خدمت کریا کرو. باپ دی خدمت کرو گے باپ راضی ہو جائے گا, رب العالمین عرش اولا تے راضی ہو جائے گا. پھر اس واسطے تو میں آندا ہونا کہ عظمت کی سناوا باپ دیا. تھوڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ ہی ہے. پھر تسی سارے باپ بیٹھے ہو تے باپ دی شان بیان ہو رہی ہے پھر بھی سبحان اللہ ڈلی ہے. اکثریت ہوندی ماں دی شان ہے تے اولاد بیٹے پتہ پھر ماں دا ادب احترام کردے نے باپ نو پھر سیدھا کر لیندے نے. اس طرح دے کئی ایسے کیس ہوندے نے ساڈے کول جی قاری صاحب اولاد بڑی نافرمان ہے. میری تے گل مندی ہی نہیں. باپ دا بڑا مقام ہے. ماں نو مقام ملیا تے باپ دی وجہ تو ملیا ہے. باپ ہے تے ماں ہے. بولو تو صحیح نا. تے پھر سارے مل کے بولو عظمت کی سناوا باپ. اجے سارے کی آواز نہیں آئی, ذرا سب بلند ہو گئے, ذرا بلند آواز کرنی ہے. عظمت کی سناوا باپ دیا. عظمت کی سناوا باپ دیا. تار دیا لے دعا دیا تار دیا لے
باپ دیا آدو سگڑ توجہ فرماؤ جنہ دے باپ نیک نے جڑے خود بھی نیک نے انہاں دی اولاد بھی نیک ہوندی ہے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح کرم فرماندا ہے حضرت خضر علیہ السلام ایک قرآن دے اندر واقعہ موجود ہے اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ حضرت خضر دے کول گئے اے پیارے حضرت خضر میں تواڈے نال رہنا چاہنا آپ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ جڑے میں کام کرنے نے تسی اس سے صبر نہیں کرنا آپ نے فرمایا نہیں میں صبر کراں گا تسی جیڑا بھی کم کرو گے میں اعتراض نہیں کراں گا چل دیا تین ایسے بڑے کم کیتے نے انہاں تیناں دے وچ صرف وقت مختصر ہی کوئی بیان کرنے لگا حضرت خضر علیہ السلام چل دیا ایک پنڈ دے کولو ایک گاؤں ایک محلے دے کولو گزرے نے آپ نے فرمایا تسی ساڈی مہمان نوازی کرو اسی تواڈے کول رہنا چاہنے ہاں اسی تواڈا مہمان بننا چاہنے ہاں انہاں پنڈ والے محلے والے نے انکار کر دیتا انہاں آکھیا کہ ساڈے کول کوئی رواج نہیں ہے مہمان دی خدمت کرنا جب محلے دے وچوں باہر نکلے نے اس پنڈ دے وچوں باہر نکلے نے ایک دیوار گر رہی ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک دے نال اس گردی ہوئی دیوار نو ٹھیک فرما دیتا ہے گردی ہوئی دیوار نو جی گر رہی سی آپ نے انہوں سیدھا کیتا ہے کوئی گارا نہیں کوئی کانڈی نہیں کوئی ہتھیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے جڑے پیارے نے اللہ انہوں نے اتنی طاقت عطا فرما دیندا ہے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام بول پہ آپ نے فرمایا اے پیارے خضر اے کی معاملہ ہے انہاں سانو کھانا نہیں دیتا سانو رات نہیں ٹھہرایا تسی اے دیوار صحیح کر دیتی ہے بغیر اجرت دے صحیح کر دیتی ہے کسی دے کولو کوئی پیسہ بھی نہیں لیا کوئی درم دینار بھی نہیں لیا یہ کی وجہ ہے آپ نے فرمایا انہاں دا معاملہ انہاں دے نال انہاں دا کردار سی میں اپنا کردار پورا کیتا ہے اس کردار دے اندر بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے پیارے خضر علیہ السلام یہ کی وجہ ہے آپ نے فرمایا اے دو بچے سی یتیم چھوٹے بچے نے انہاں دا باپ فوت ہو گیا ہے اس دیوار دے نیچے انہاں بچیاں دا حصہ مال موجود ہے خزانہ قیمتی موجود ہے اے دیوار دے نیچے اگر دیوار گر جاندی لوگ مال لٹ کے لے جاندے بچے یتیم سی اور مال تو محروم رہ جاندے میں دیوار صحیح کر دیتی ہے یہ اگلی بھی بڑی اعلیٰ گل سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا یہ سدھی کرن دی دیوار صحیح کرن دی وجہ کی ہے اللہ دا قرآن بولیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا پیارے خضر علیہ السلام نے فرمایا پیارے کلیم اللہ اللہ دا قرآن بولے آئے کہ اے دو جڑے بچے یتیم سی انہاں دا باپ دنیا تو تے پردہ کر گیا ہے لیکن وکان ابوہما صالحا انہاں دا باپ نیک سی پتہ چلیا جے دا باپ نیک ہوئے نا او دے مال دی حفاظت اولاد تک پہنچان واسطے اللہ دے نیک بندے حفاظت فرماندے نے تو حضرات محترم جدوں باپ قبر دے اندر چلا جائے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ لکھ دے نے وہ ہستی نے وہ جنا جنہیں جاگ دے ہوئی آنکھوں دے نال امام الانبیاء دی زیارت کیتی ہے آپ کی فرماندے نے جدوں باپ قبر دے اندر چلا جائے اگر نیک اولاد نماز پڑھے گی اچھا عمل کرے گی وہ تحفہ فرشتے پیش کر دے نے قبر دے اندر جا کے خوشخبری دے دے نے اور قبر دے اندر آنے والے جو اولاد نیک چھڑ کے آیا ہے تیری اولاد نیک سی اج دن دے اندر انہاں ساریاں نمازاں ادا کیتیاں نے انہاں نماز دے اندر دعا کیتی ہے ربنا اغفر لی
والی والدیا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردے رہنے اللہ نے سانو گواہ بنایا ہے اللہ نے او دے بھی گناہوں نو معاف کر دیتا ہے اللہ نے تیرا درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے خوشخبری جا کے قبر وچ دیندے نے تے اولاد نیک چھڈ کے آیا نا تو خود بھی نمازی سی اولاد نو نمازی بنا کے آیا ہے تے جنہ خود نمازی ہوئے اولاد بھی بے نمازی غلط کماں تے کم کرن والی ہوئے نا تے پھر فرشتے جا کے دسدے نے ایڈی بری اولاد چھڈ کے انہاں اے کارنامہ کیتا ہے باپ قبر دے اندر پریشان ہو جاندا ہے تے جیڑا چاہندا نا کہ باپ نو قبر دے اندر تحفہ بھیجاں وہ اپنے باپ دے قریبیاں نال پیار کریا کرے باپ دے دوستاں نال پیار کرو گے میرے آقا فرماندے نے اے تحفہ جڑا اولاد اپنے باپ دی قبر دے اندر بھیج دے نے تیری شرط کی ہے باپ خود نیک ہوئے متقی پرہیزگار ہوئے اے نہیں کہ فجر ٹائم آپ بھی ستا رہے زور دا ٹائم ہوئے دکان تے بیٹھا رہے جی میں نہیں پڑھتا چلو میری اولاد تے پڑھے نا بھئی یار تو کیوں نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے بولو تو صحیح نا خود اچھے عمل کرو گے اولاد نیک ہوئے گی پھر ایسے واسطے اسی یہ صدا بلند کر دیا میں تاکی کہ سناوا باپ دیا عظمت کی سناوا باپ دیا تار دندیا نے باپ دیا حضرات محترم الحمدللہ اے میرا دوسرا جمعۃ المبارک سی باپ دی عظمت و شان دے حوالے دے نال اور جیڑا بھی جمعۃ المبارک پڑھایا جاندا ہے انہوں یوٹیوب تے اپلوڈ کیتا جاندا ہے دوست سن سکدے ہو سنیا کرو دوست احباب نو سنایا کرو شاید تہاڈا سنانا کسے دے دل دے اندر گھر کر جائے تے جڑا نافرمان بیٹا اپنے باپ دا ادب احترام کرن لگ جائے گا نا اللہ تانوں بھی ثواب عطا فرمائے گا کہ دو جمعے پڑھائے نے اس تو اگے اور بھی میں پڑھا سکدا لیکن انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کچھ دوستاں نے فرمائش کی سی کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ تو میں کہ چلو اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ دے ولیاں دا ذکر کران گے کیونکہ اللہ دے ولی بھی وہ نے جنہاں نے اللہ دی رضا تے اپنی زندگی گزار دیتی ہے اللہ سانو اپنے ولیاں دی محبت تے محبت ہوندی ہوئے جیدی سیرت نو پڑھیا جائے تے پھر انہوں اپنایا جائے انہاں اپنی مرضی اللہ دی مرضی تے قربان کر دیتی ہے تے اللہ تعالیٰ سانو بھی اپنی رضا تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آمین اور یوٹیوب تے میرا نام بولو گے نا قاری محمد عمر فاروق قادری تو انشاءاللہ تو میرا بیان کٹ کے سامنے دے دیں گے خود بھی سنیا کرو گھر بچیاں نو سنایا کرو دوست احباب نو سناؤ گے اللہ سانو عمل دی